ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو وہ جو 360 کی پوجا کرنے والے تھے وہ حضور کے دشمن ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم ڈھائے، جو رفقا آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ کے شامل ہوتے گئے ان پر بھی اذیتیں اور تکلیفیں اس قدر ڈالی کہ ان کا جینا بھی دوبھر کر دیا۔ انہی مشکل سالوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ نبھانے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے 42 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کفالت فرمائی اور سرپرستی فرمائی، حضور کے چچا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا جان دنیا سے رخصت ہو گئے، جو ہمیشہ کفر کے سامنے کھڑے ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر بڑا رنجیدہ ہوا۔ ابھی چند دن گزرے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نبھانے والی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی داغ مفارقت دے گئیں 1 سال کے اندر، اور یہ اعلان نبوت کا 10واں سال۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 10 سال گزرے تو سیدہ خدیجہ پاک رخصت ہوئیں اور حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے۔ 25 سالہ رفاقت خدیجہ پاک کی اور 42 سالہ رفاقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر رنجیدہ، اللہ رب العزت نے اس گھٹن کے ماحول میں اپنے محبوب کے قلب اطہر کو اس رنج سے نکالنے کے لیے 11واں جب سال آیا اعلان نبوت کا اور رجب المرجب کا مہینہ آیا، 27ویں شب آئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت ابو طالب کی صاحبزادی حضرت ام ہانی حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ہمشیرہ محترمہ، علی پاک کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام ہانی، ان کے گھر پیارے آقا عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد اپنی کزن چچا زاد بہن ان کے ہاں تشریف لے کے گئے اور عشاء کے بعد ان کے گھر میں جا کے سو گئے۔ ایک چلہ مولوی اگلے دن یہ بات کر رہا تھا معراج شریف کے حوالے سے اور اس روایت کا انکار کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ کیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فرسٹ کزن کے گھر میں جا کے سو گئے، تو وہ تو پردے کا ماحول تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے عشاء کے بعد ان کے گھر میں جا کے سو سکتے ہیں؟ اس جلے کو یہ علم نہیں کہ یہ واقعہ ہے مکہ مکرمہ کا ہجرت سے پہلے کا معراج کا واقعہ، اور پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد جا کے مدینہ منورہ میں۔ موٹی گال اگر کوئی بندہ یہ کہے یا کہیں سے وہ کلپ سامنے آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، ابھی پردے والی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر چھت کو کراس کر کے، یعنی نور کو گزرنے کے لیے چھت پھاڑ کے مٹی ہٹانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی،
مگر وہ چھت کے رستے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بخاری شریف میں ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ فرجا عن سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبریل، کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا جب جبریل امین آئے اور انہوں نے چھت کراس کر کے پیارے آقا کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے وَأَنَا بِمَکَّةَ، میں مکہ مکرمہ شہر کے اندر تھا۔ اور آگے جا کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں تھا۔ یہ تینوں حدیثیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ متنازع بیانات ہیں، لہٰذا ان کو قبول ہی نہ کیا جائے اور حدیث کو رد کر دیا جائے، بلکہ یہ پورے واقعہ کی ڈیٹیل ہے کہ پہلے آقا علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تھے، جبریل امین آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیدار کیا، پیارے آقا کو لے کے تو مسجد حرام میں آ گئے، اور مسجد حرام میں حتیم کے پاس آ کر حضور پاک دوبارہ لیٹ گئے، اور ابھی آقا علیہ السلام پر غنودگی کا اور نیند کا اثر باقی تھا۔ اور یہ جو فرمایا کہ میں مکہ میں تھا وَأَنَا بِمَکَّةَ، تو حضرت ام ہانی کا گھر بھی مکہ میں تھا اور حرم کعبہ بھی مکہ میں ہے، تو یہ تینوں روایات ایک دوسرے کی ڈیٹیل بیان کرتی ہیں، متنازع نہیں ہیں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائے، آپ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتہ ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتہ ہے، اور ان 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، ان فرشتوں کی بارات میں یہ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جبریل امین کہتے ہیں جب میں حاضر خدمت ہوا، آقا علیہ السلام سو رہے ہیں، اب اس حالت میں اللہ کے محبوب کو بیدار کرنا یہ ایک مسئلہ تھا کہ کیسے سرکار کو بیدار کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ معارج النبوہ کے اندر ہے، جبریل امین کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت نے جب مجھے تخلیق فرمایا نا، تو میرے جسم کی ساخت اور ترکیب جب بنائی، نورانی بدن کی، نورانی جسم کی، تو جنت کے کافور سے میرا جسم بنایا۔ جبریل امین کہتے ہیں جب جنت کے کافور سے میرے جسم کو بنایا تو میں سمجھ نہ سکا کہ نور سے بنانا تھا، جنت کے کافور سے، اور نوری کافور سے کیوں بنایا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ سوال میرے اندر تھا، اور سال ہا سال اور ہزاروں سال گزر گئے، مجھے اس حکمت تک رسائی نہ ہوئی کہ مالک کائنات نے مجھے جنت کے کافور سے کیوں تخلیق فرمایا۔ کہتے ہیں جب میں معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار کو سوتے ہوئے پایا، تو اللہ نے میرے دل میں القاء کیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک بندہ اگر سویا ہوا ہو، اس کو سکون سے جگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بدن کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز مس کی جائے۔ بدن میں حرارت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز اگر لگا دی جائے تو آرام سے بغیر تکلف کے، تکلیف کے بندہ جاگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی تو میں نے اپنے نوری کافوری ٹھنڈے ہونٹ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں پر لگائے۔ جب میرے ٹھنڈے ہونٹ حضور کے قدموں پہ لگے تو پیارے آقا علیہ السلام بغیر تکلف کے بیدار ہو گئے۔ جب بغیر تکلف کے بیدار ہوئے تو میرے دل میں یہ بات آئی، یہ وجہ تھی کہ رب ذوالجلال نے جنت کے ٹھنڈے کافوری ہونٹ سے میرے بدن کو تخلیق فرمایا تھا۔ اب جبریل امین حضور علیہ السلام کو مجدہ سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ مشتاق، ہاں اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔
اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور مالک کائنات نے یہ مجھے بھیجا اور ساتھ فرشتوں کو بھیجا اور ساتھ یہ سواری دے کے بھیجی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور جبریل امین کے ساتھ چلے۔ جبریل وہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور مسجد حرام میں لے کے آئے۔ جب مسجد حرام میں لے کے آئے، اب آگے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں حتیم کعبہ میں تھا۔ مکہ میں تھا پہلے حدیث پاک، ام ہانی کے گھر میں تھا، اب میں حتیم کعبہ میں آیا۔ حتیم کعبہ میں تھا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے آ کے یہاں سے یہاں تک میرے سینے کو چاک کیا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہاں سے یہاں کا کیا مطلب ہے؟ تو بتایا گیا حلق سے لے کے ناف تک۔ اب یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، واقعہ تھوڑا ہو یا زیادہ ذہن نشین کرتے جائیں، کیونکہ لائیو بھی ہے اور حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ یہ جو معراج شریف ہے نا، اس میں مسلمانوں کے عقائد کو رب ذوالجلال نے ایک ایک قدم پہ رکھا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جتنے عقائد و نظریات ہیں، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے، وہ سارے عقائد یا تو رب کے قرآن سے ثابت ہیں یا پیارے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہیں۔ اب یہ آپ کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، چاک کر کے وہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے میرے دل کو نکال لیا، میرے دل کو میرے سینے سے نکال لیا، نکال کے ایک فرشتہ سونے کا تشت لے کے آیا۔ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ کوئی بندہ کہے روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، راوی ٹھیک نہیں، کتاب کا حوالہ نہیں، نہیں، یہ اہل سنت کی عقائد ہیں اور سب سے بڑی کتابوں سے ثابت ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میرے دل کو نکال لیا گیا، ایک سونے کا تشت، بڑا سا برتن تھال لایا گیا، اس میں میرے دل کو رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے دل کو غسل دیا گیا۔ پھر میرے قلب اطہر میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا، بھر کے پھر حدیث پاک بخاری میں آتا ہے کہ پھر میرے دل کو اسی جگہ میرے سینے کے اندر دوبارہ رکھ دیا گیا۔ اس روایت کے ساتھ ایک اور روایت شامل کریں، یہ ہے مجمع الزوائد کے اندر، یہاں حضور پاک کا فرمان ہے کہ فَهُوَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَدْرِي فَفَلَقَهَا فِي مَا أَرَى بِلَا دَمٍ وَلَا وَجَعٍ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے میرے دیکھتے ہوئے میرے سینے کو چاک کیا۔ میں دیکھ رہا تھا، حضور پاک فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، فرشتے نے میرے دل کو چاک کیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے سینے کو چاک کر کے میرے دل کو نکالا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ میرے جسم سے نہ تو بلا دمن، نہ تو کوئی خون نکلا، ولا وجع، اور نہ پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی درد ہوئی۔ حضور کا دل مبارک سرکار کے جسم سے نکال کے یہ بخاری اور مجمع الزوائد کی دو روایتیں پڑھ رہا ہوں۔ بات ذہن نشین کریں، پیارے ہم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں، ہم زندہ رہنے کے لیے دل کی دھڑکن کے محتاج ہیں۔ دل کی دھڑکن میں کمی بیشی آ جائے تو ہمارا زندہ رہنا محال، امپاسبل ہے، اور دل نکال لیا جائے اور درد بھی نہ ہو، خون بھی نہ بہے اور دل دھڑکتا رہے، زندگی چلتی رہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں دل نکال لیا گیا، برتن میں رکھا گیا، زمزم سے دھویا گیا، نہ خون نکلا، نہ مجھے درد ہوئی، اور سرکار اسی طرح زندہ جاوید موجود ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا لوگوں یاد رکھو ہر کوئی زندہ رہنے کے لیے دل کا محتاج ہے، دل کی دھڑکن کا محتاج ہے۔ مالک کائنات نے مصطفیٰ پاک کو وہ زندگی دی ہے کہ حضور زندہ رہنے کے لیے دل کی دھڑکن کے محتاج نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج۔ فرماتے ہیں میرے دل نکال لیا گیا، میں دیکھ رہا تھا، دھویا گیا، دیکھ رہا تھا، درد نہیں ہوئی، خون نہیں نکلا، دل کو دوبارہ لگا دیا گیا، میں دیکھ رہا تھا، اس میں علم کو بھرا، حکمت کو بھرا، ایمان کو بھرا، اور بھر کے سینہ دوبارہ
درست کر دیا گیا۔ اب آگے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب جبریل آئے، شرح صدر کیا گیا، اس کے بعد ترمذی شریف میں ہے کہ حضور کی خدمت میں براق پیش کیا گیا، جنتی سواری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی، اور روایت میں آتا ہے ایک براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی، اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی، اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے شوخی سے اچھل کود کی۔ شارحین تو لکھتے ہیں وہ بھی جانور تو تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آج میرا شرف کتنا بلند ہوا جا رہا ہے، آج اللہ کے محبوب وہ جنت سے تو لے کے آئے تھے جانور، آج کا جانور اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے تو وہ جنتی براق تھا، وہ بھی حضور کو پہچان گیا، سرکار کو دیکھا کہ اب حضور ان پہ سوار ہونے لگے ہیں تو وہ جھومنے لگ گیا، اچھل کود کیا۔ جبریل نے ہاتھ پھیرا، کہا کیا کر رہا ہے؟ اچھل کود نہ، تجھے نہیں پتا اس سے زیادہ عزت والی شخصیت نے آج تک تیرے اوپر سواری نہیں کی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آیا فرفدا آراقا، خوش تو تھا مگر یہ جگہ خوشی کے اظہار کی نہ تھی، کہا اتنا شرمندہ ہوا کہ براق ہو کر اس کے جسم سے شرمندگی سے پسینہ نکلنے لگ گیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک، شرمندہ ہو گیا کہ سرکار کے سامنے یہ شوخی بگاڑنے کا وقت نہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف حضور کا سفر شروع ہوا۔ رستے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے جا رہے ہیں، یہ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں سواری پہ جا رہا تھا، دائیں طرف سے رستے میں کہیں مجھے آواز دی گئی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر دیکھیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یا محمد ادھر دیکھیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے نہ تو اس کو کوئی جواب دیا اور نہ اس کے پاس رکا، آگے چل دیا۔ پھر آگے سواری گئی براق تو مجھے بائیں طرف سے پھر ایک آواز آئی، یا محمد رکیے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کے پاس رکا بھی نہیں، اس کو جواب بھی نہیں دیا۔ پھر آگے گیا تو ایک عورت بڑی زیب و زینت کر کے تیار ہو کے کھڑی ہے، اور اس عورت نے مجھے بلایا دونوں بازو پھیلا کے کہ میری طرف آئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ تو میں اس طرف متوجہ ہوا عورت کی طرف، نہ اس کے پاس رکا، حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب بیت المقدس پہنچا، جا کے اپنی سواری اس جگہ پر جا کے باندھ دی جہاں صدیوں سے پہلے انبیاء کرام جب آتے تھے تو اپنی اپنی سواریاں اس جگہ پر آ کے باندھا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں نے پڑھا کہ پھر بعد میں جبریل آئے تو انہوں نے وہاں سے کھول کے اندر ایک اور اسپیشل جگہ تھی ہال کے اندر، وہاں جا کے اس براق کو دوبارہ نئی جگہ پر انگلی سے جبریل علیہ السلام نے نیا سوراخ کیا کر کے تو اس سواری کو دوسری جگہ پر باندھا۔ حضور نے پہلی جگہ پہ باندھا تاکہ پہلے انبیاء کرام کی اس جگہ کو بھی شرف مل جائے، پھر جبریل نے اسپیشل جگہ پہ جا کے سواری کو باندھ دیا۔ اب حضور پاک کے سامنے دو شربت پیش کیے گئے، ایک برتن میں دودھ تھا، ایک برتن میں شراب تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بہقی شریف کہ میں نے دودھ کے برتن کو اٹھایا اور پی لیا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پا لیا۔ اللہ نے انسان کی جو پاک فطرت بنائی ہے وہ شراب سے کوسوں دور ہے، اور وہ دودھ کا اور دودھ جیسی پاک چیزوں کے قریب ہے۔ جب عرض کیا سرکار آپ نے فطرت کو پایا ہے، یہ جو دودھ اٹھایا ہے آپ نے فطرت کو پایا، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بندے کو کوئی اعجاز ملے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ بہقی شریف
حضور فرماتے ہیں ہاں وہ دائیں طرف سے بھی رستے میں مجھے آواز دی گئی، میں متوجہ نہیں ہوا، پھر بائیں طرف سے آواز دی گئی، میں متوجہ نہیں ہوا، پھر ایک عورت آئی، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جو دائیں طرف سے آپ کو آواز دی گئی آپ متوجہ نہیں ہوئے، وہ یہودی تھا، اگر آپ متوجہ ہو جاتے، اس کی بات سنتے، اس کے پاس رک جاتے تو آپ کی امت بھی یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے، یہ اس بات کی بشارت ہے کہ آپ کی امت اب یہودی نہیں ہوگی۔ اور جو بائیں طرف سے آگے جا کے آواز دی کسی مرد نے، وہ عیسائی تھا، اگر متوجہ آپ ہو جاتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، آپ نے اگنور کیا تو اب آپ کی امت بھی یہودیت اور عیسائیت کو اگنور کرے گی۔ مسلمان یہودی عیسائی اللہ کے فضل سے نہیں ہوگا، جب بھی ہوگا کوئی یہودی عیسائی ہی مسلمان ہوگا۔ اور وہ جو عورت تھی وہ اصل میں دنیا تھی، وہ دنیا کی ایک شکل ہے زیب و زینت کے ساتھ، دنیا اتنی حسین ہے اور یہ بندے کو اپنے اندر اتنا ڈبو لیتی ہے کہ جیسے کوئی خوبصورت عورت مرد کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، یہ اس بات کی بشارت ہے کہ جو آپ کے غلام ہوں گے وہ دنیا میں غرق نہیں ہوں گے، رہیں گے دنیا میں، اسی دنیا میں چلیں گے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کا من رب ذوالجلال کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے گا۔ وہ بار بار حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بلاوے پر دن میں 5 مرتبہ بھی بلاوا آئے تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں وہ چند دن کے لیے رہیں گے اور تیری بارگاہ میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اب یہ حدیث پاک مسلم شریف میں آئی، صحاح ستہ کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف میں حدیث پاک آئی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں کثیب احمر کے پاس سے جب گزرا تو اس ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور تھی۔ اب اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت وہ کس طرح ایک ایک چیز کو آبزرو کر رہی تھی۔ حضور مشاہدہ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، اس ساری سیر کا مقصد تو کائنات کی نشانیاں دکھانا تھا۔ اور براق کی رفتار کیا؟ برق، بجلی، 1,86,000 میل کی سیکنڈ تھی اس کی رفتار، اس رفتار سے کوئی جائے تو وہ برق ہے، اور جس پہ سوار حضور جا رہے ہیں یہ برق نہیں، یہ براق ہے، یہ ایک بجلی نہیں ہزاروں بجلیوں سے زیادہ تیزی سے جا رہی ہے، اور اس تیزی سے گزرتے ہوئے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ اب جو گزرے ہیں ہم تو کثیب احمر کے پاس سے گزرے ہیں، اور یہ کیا، اس کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور کہتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضور پاک موسیٰ علیہ السلام سے ملے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے موسیٰ علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، ان کی نبوت پہلے، ان کا وصال پہلے، پیارے آقا بعد میں آئے، اور حضور براق کی رفتار سے گزر رہے ہیں، اور قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تم کہتے ہو مصطفیٰ کریم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ارے اللہ نے حضور کے علم کو اتنا مبارک فرمایا ہے کہ صدیوں پہلے جو موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، ان کا وصال ہو گیا، وہ قبر میں کھڑے ہو، حضور براق کی رفتار سے بھی گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو پہچان بھی جاتے ہیں۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے ہی نہیں تھا، یہاں کسی نے پوچھا بھی نہیں راویوں میں سے، نبیوں میں سے، جبریل میں سے کہ حضور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے؟ آپ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے ہی نہیں،
کسی نے سوال نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ پاک کو انا ارسلناک شاہدا، حضور کو کائنات کا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے کائنات کے اختتام تک ایک ایک ذرے کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس میں سے یہ براق کی رفتار سے گزرے، کہتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ جب مسجد اقصیٰ تشریف فرما ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے، انس بن مالک راوی ہے، کہتے ہیں ثم دخلت بیت المقدس، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اب یہ میں حدیثیں اس لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی تیزی سے یا کوئی ایسا نہیں کر رہا، حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، معراج شریف کا جو واقعہ ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اور صحاح ستہ جیسی بڑی بڑی حدیث کی کتابوں پیارے آقا کے فرمان میں موجود ہے۔ اور دوسرا جو کہے کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ تھا، بعضوں نے کہا کہ حضور پاک کی فقط روح معراج پہ گئی، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سارے واقعہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ میری روح گئی، ہر جگہ پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں گیا۔ کون گیا؟ اب جن کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وجود ہے روح مع الجسد۔ جب محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد حضور کا جسم اقدس بھی ہوتا ہے، حضور کی روح مبارک بھی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ثم دخلت بیت المقدس، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا۔ روح کو داخل اور خارج ہونے کی ضرورت ہے، کہتے ہیں میں داخل ہوا بیت المقدس میں۔ اور یہ جو فکرہ میں نے کہا بڑا پیارا، پیارے آقا فرماتے ہیں فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاء، جب میں بیت المقدس پہنچا نا تو رب ذوالجلال نے میرے جانے سے پہلے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا ہوا تھا۔ عقل پھر نہیں مانے گی بھئی، عقل کیسے مانے؟ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا، اور جو عقل کو عاجز کر دے، عقل کہے سمجھ نہیں آئی، کہا سمجھ آ جاتی تو یہ عقل عاجز کیسے آتی؟ عقل عاجز آئی تو اس نے مصطفیٰ پاک کو نبیوں کا سردار مانا، ورنہ عقل کیسے مانے؟ آنکھیں بند کر کے کسی کی غلامی کیسے کرے؟ عقل عاجز آئے گی تو کسی کی غلامی کرے گی۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے سارے نبیوں کو میرے لیے جمع کیا ہوا تھا، سارے نبی موجود تھے۔ فقدمنی جبریل حتی اممتہم، پس جبریل نے مجھے پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اور میں نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اب یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرمائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے حضور پاک کے پیچھے نماز، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں حضور امام الانبیاء ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ بھائی حضور پاک نے کب امامت فرمائی؟ آپ نے معراج کی رات جب قرآن نے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، جب مسجد اقصیٰ میں حضور پہنچے فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاء، حضور کے لیے انبیاء کو جمع کیا گیا، حضور پاک نے سارے نبیوں کو امامت فرمائی، اور وہاں جتنے نبی آئے ہوئے تھے وہ سارے روح اور جسم کے ساتھ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کے آئے ہوئے تھے۔ حضور نے نہیں فرمایا میں نے نبیوں کی جو روحیں ہیں ان کو امامت کروائی۔ ایک ٹیکنیکل بات آپ ذہن میں رکھیں، جب بندہ کہتا ہے نا میں نے نماز پڑھی، تو جو نماز ہے، نماز تب ہوتی ہے جب اس میں قیام پایا جائے، اور قیام کا اپنا تقاضا ہے۔
ہاتھ باندھنے ہیں، سر کو جھکانا ہے، سجدے جا کے اپنی آنکھیں وہ سجدے گاہ پہ رکھنی ہیں، پھر تو نے رکوع کرنا ہے، پھر تو نے اپنی کمر سر کو برابر کرنا ہے، پھر تو نے سجدے میں جانا ہے، 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے، یہ نماز ہو رہی ہے۔ پھر تو نے اتحیات بیٹھنا ہے، تشہد میں وہ بھی بیٹھنے کا ایک انداز ہے۔ یہ جو کھڑا ہونا، یہ جو رکوع کرنا، یہ جو سجدہ کرنا، یہ جو تشہد بیٹھنا ہے، یہ ساری حالتیں روح کی نہیں، یہ ساری حالتیں جسم کی ہیں۔ قیام روح کے ساتھ نہیں ہوتا، قیام جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ رکوع روح کے ساتھ نہیں ہوتا فقط، اس کے لیے جسم ضروری ہے۔ سجدہ 7 اعضاء پہ، 7 چھوڑیں، آپ ناک نہ لگائیں، باقی 6 اعضاء لگا لیں تو سجدہ ہوتے ہی نہیں۔ ایک عضو ناک، اس کو نہ لگائیں۔ بعض بندے سجدہ کرتے ہیں نا، وہ صرف ماتھا لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے، سجدہ ہی نہیں۔ جس کا سجدہ نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تشہد بھی کیا۔ ارے یہ سارے اعضاء اگر ان کے سلامت تھے تب قیام، رکوع اور سجدہ کیا۔ یہ نماز خود دلیل ہے کہ انبیاء کرام صرف روح کے ساتھ نہیں آئے تھے، اللہ نے سارے نبیوں کو روح اور جسم سمیت مسجد اقصی میں بلایا، حضور کو امام بنایا، سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے میرے مصطفیٰ کو نبیوں کا تاجدار بنا دیا۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، ہمارا عقیدہ ہے سارے اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ یصلون، صرف زندہ نہیں ہوتے، وہ تو قبروں میں عبادت بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر انبیاء کرام کھڑے ہوئے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا ہو کے خطبہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، داؤد علیہ السلام نے خطبہ دیا، سلیمان علیہ السلام نے خطبہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اینڈ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خصوصی خطاب فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے جسے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفصیل کے ساتھ لائے۔ جب پیارے آقا کھڑے ہوئے نا تو آپ حضور پاک کا خطبہ سنیں۔ سب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر خطبہ شروع کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا تم سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اب میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں۔ پس پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پہلے جتنے انبیاء کھڑے ہوئے خطبہ دیا، سارے نبیوں نے اپنے فضائل بیان کیے، یعنی نبیوں پر جو اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے انبیاء کو جو عظمتیں اور شانیں دی تھیں، سارے انبیاء نے تحدیث نعمت کے لیے ان سارے فضائل کو بیان کیا۔ جب حضور پاک کی باری آئی تو حضور پاک فرماتے ہیں تم سب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اب میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، اور مجھے قرآن مجید کو قلب اتر کو میرے اوپر نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا واضح بیان فرمایا، اور میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا، میری امت کو امت واسطہ اعتدال والی امت بنایا، اور میری امت کو اول بھی بنایا، میری امت کو آخر بھی بنایا۔ اب اندازہ فرمائیں ایک لمحے کے لیے، امت اپنی طرف دیکھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے اجتماع میں خصوصی خطاب کے اندر جب اپنے فضائل بیان فرما رہے ہیں، ان فضائل میں 3 فضیلتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی ارشاد فرمائی ہیں۔ 3 فضائل۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اور سب تعریفیں اس کے لیے جس نے میرا سینہ کھول دیا، مجھ پر سے بوجھ اتار دیا، میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھے ابتدا کرنے والا بنایا اور مجھے اختتام کرنے والا بنایا۔ امام بہقی لکھتے ہیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں بِہَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ، کہا یہ جتنی فضیلتیں سونے مصطفیٰ پاک نے بیان فرمائی ہے نا، ان فضائل کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان فضائل کی وجہ سے
اللہ نے محمد مصطفیٰ کو سارے نبیوں سے افضل بنایا ہے۔ حضور افضل الانبیاء ہیں، تو افضل الانبیاء یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ ان فضائل کی وجہ سے مالک کائنات نے آپ کو سارے نبیوں کا تاجدار بنایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف فرما ہوئے، پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات۔ جب تشریف لے کے گئے، وہی موسیٰ علیہ السلام جو کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو حدیث پاک میں آتا ہے وہاں جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ویسے 2 نفل پڑھ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نفل پڑھ رہے تھے، باقی انبیاء کرام بھی نفل پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہلے 2 نفل جا کے پڑھ رہے تھے، پھر سارے نبیوں کو ان نفلوں کے علاوہ حضور نے جماعت کروائی۔ پھر آقا علیہ السلام جب آسمان کی طرف تشریف لے کے گئے، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے چھٹے آسمان پہ موجود تھے۔ کوئی یہ کہے کہ کی مطلب موسیٰ علیہ السلام حضور پاک سے پہلے پہنچ گئے؟ ہاں پہلے پہنچ گئے، کی مطلب حضور پاک بعد میں پہنچے؟ بھائی اس لیے بعد میں پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اپنی نبوت کی رفتار سے اور حضور پاک جا رہے ہیں براق کی رفتار سے۔ حضور پاک کی اپنی رفتار، حضور براق کی رفتار سے جا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا حاضر و ناظر کا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور یہ جو پورا واقعہ ہے نا اس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا لیلن، لام کے اوپر جو تنوین آئی یہ تقلیل کے لیے ہے کہ رات میں، پوری رات میں معراج نہیں ہوئی، رات کا جو قلیل ترین حصہ ہے اس دنیا کے اعتبار سے وہ 1 سیکنڈ کے بھی اب تو آگے 100 جز بن جاتے ہیں، گھڑیاں موجود ہیں، جو رات کا قلیل ترین حصہ ہے اس قلیل ترین حصے میں اللہ نے مصطفیٰ پاک کو یہ معراج کروائی۔ تو وہ قلیل ترین حصے میں پیارے آقا علیہ السلام جب گئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لیلن قلیل ترین میں وہاں نفل بھی پڑھ رہے ہیں، پھر حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر چھٹے آسمان پر حضور سے پہلے جا کے حضور کا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ جب حضور اللہ سے ملاقات کر کے واپس لوٹے تو کسی نے 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی نہیں پوچھا کہ کیا ملا، جب نیچے اترے چھٹے آسمان پہ آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، نیچے کے بھی پیغمبروں نے نہیں پوچھا، اللہ سے ملنے گئے تھے کیا ملا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دلچسپی تھی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کیا ملا۔ یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یہ جو ایک لمحے میں اللہ کے پیغمبر یہاں بھی ہیں، اپنی قبر انور میں، مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں، چھٹے آسمان پر بھی ہیں، اسی لمحے کے اندر اگر اللہ کے نبی 3 جگہ ہو سکتے ہیں اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی محبوب کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر موجود ہو سکتا ہے، اس کی رسائی اور پہنچ ہوتی ہے اور وہ اس کی روح کی طاقت ہوتی ہے، اور بدن تو وراء الورا ہے، اور روح کی طاقت سے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت ایک لمحے کے اندر کئی مقامات پر ہو سکتے ہیں تو اللہ کے محبوب مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہو کے ہماری اس محفل میں اپنا نور بکھیر سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے، دوبارہ جائیں۔ حضور ایک حدیث میں آتا ہے کہ گئے، اللہ نے 10 نمازوں کو معاف کیا، ایک میں آتا ہے کہ 5 نمازوں کو معاف کیا، کہ 4 چکر لگائے تو 40 نمازیں معاف ہو گئیں، آخری چکر میں 5 نمازیں معاف ہوئیں، ایک میں آیا کہ 9 چکر لگائے ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف ہوئیں، آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ 1 چکر اور لگائیں، ابھی بھی آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھے گی، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معراج کا تحفہ ہے، اب اللہ سے مجھے حیا آتی ہے،
رب کائنات نے فرمایا پیارے 50 نمازیں میں نے دی تھیں، میں نے اپنی مرضی سے 45 معاف کر کے 5 رکھ لیں، مگر میرا کلام تبدیل نہیں ہوتا، تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں مالک کائنات ان کو 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ معراج کا تحفہ نماز ہے۔ آپ اپنے محبوب کو تحفہ دیں نا، وہ تحفہ قبول نہ کریں تو آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے ناراض ہوں۔ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تحفہ دیا کرو، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بھائی بھائی کو تحفہ دے، بہن بہن کو تحفہ دے جائز طریقے سے، اور یہ جو ناجائز تحفے لڑکے اپنی سہیلیوں کو دیتے ہیں وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ بات کلیئر کر لیں، یہ تحفے دینے سے محبت نہیں بڑھتی، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے، مگر تحفہ دیا جائے جائز طریقے سے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب اللہ نے تحفہ دیا نماز کا، اب جو اللہ سے پیار کرتا ہے وہ اس تحفے کو قبول کرے گا کہ رد کرے گا؟ قبول کرے گا کہ رد کرے گا؟ جب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے یا تکلیف دیں گے؟ ہم اگر اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کا تحفہ نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا؟ نماز۔ تو کیا ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں کبھی نماز مس نہیں کریں گے؟ یہ ارادہ اور نیت کریں، نماز مس نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر دن کو رہ جائے تو رات سونے سے پہلے اس نماز کو پے کر کے سوئیں، قضا کی شکل میں۔ جو نماز رہ گئی اس نماز کو، اس کے جو فرض ہیں، اب رات سونے سے پہلے قضا کر لیں اور اس دن کا حساب کلیئر کر کے سوئیں۔ تاجر لوگ جانتے ہیں کہ جو ہر روز بندہ دکان کا حساب کرتا ہے وہ مہینے سال بعد بھی حساب کرے تو اسے کبھی خرابی نہیں ہوگی، کبھی نقص نہیں آئے گا، اور جو روز حساب نہ کرے اور پوری دکان کا حساب سال بعد کرنا پڑ جائے تو وہ حساب نہیں کر سکتا۔ اولیاء اور عرفاء فرماتے ہیں جو بندہ ہر روز سونے سے پہلے اپنا حساب کر کے سوتا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو اس کو حساب دینا آسان ہوگا، اللہ کو حساب دینا آسان ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹیں تو اپنا حساب خود کریں۔ یہ جملہ میرے آخری جملے ہیں، اپنا حساب خود کریں۔ اپنی دکان کا مالک خود حساب کرنے بیٹھ جائے نا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس کو ہینڈل کرنے کے اس کی ابھی 100 طریقے ہیں، پیسے لینے ہیں دینے ہیں، وہ خود بیٹھ کے اپنی دکان اپنے بزنس کو خود مینج کر رہا ہے، خود مینج کر لے گا۔ لیکن جب یہ حساب کسی اور کو دینا ہوا تو پھر دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں بندے آج سونے سے پہلے اپنا حساب آپ کر۔ اگر روزہ فرض تھا آج رمضان کا نہیں رکھا تو اس کو قضا کرنے کی نیت کر۔ دن کو نماز نہیں پڑھی تھی، سونے سے پہلے اس کو قضا کر۔ دن کو کسی کا دل دکھایا، سونے سے پہلے فون کر کے اس سے معافی مانگ۔ دن کو کسی کا مال لوٹا، سونے سے پہلے اس کو واپس لوٹا کے آ۔ اپنا حساب خود کر کے سو۔ انشاءاللہ جب کل اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو تیرا حساب ویسے ہی کلیئر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے معراج کے صدقے ہمیں دنیا میں بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے اور قبر و حشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔